من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذ بالسنين وشدة المؤونة وجور سلطان عليهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم ينقضوا عهد الله وعهد الرسول إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم وأخذوا بعد ما في أيديهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيرون إلا جعل الله بأسهم بينهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات اللہ احکم الحاکمین کے لیے. درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر، شافی محشر، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے. عزیز بھائیو، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ایک حدیث، طویل حدیث ہم نے بیان کی تھی، کہ جس کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا تھا: خمس اذا ابتلیتم واعوذ باللہ ان تدرکوہن، کہ میرے صحابہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ آزمائے جائیں، اور میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ آزمائے جائیں یا آپ ان 5 چیزوں کو پائیں. وہ خطرناک اور موبقات جو انسان کے نامہ اعمال کو تلف کر دینے والی ہیں، تباہ کر دینے والی ہیں. وہ 5 چیزیں عزیز بھائیوں، ان میں سے ایک، جیسے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا معاشرہ ہوگا کہ اس کے اندر فحاشی جو ہے وہ عام ہو جائے گی، اور فرمایا علی الاعلان ہوگی. میرے صحابہ، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ آپ کو ایسی چیز کے ساتھ آزمایا جائے، آپ کی آزمائش ایسے وقت کے اندر کی جائے کہ جب فحاشی کا ظہور ہو چکا ہو، لوگ علی الاعلان فحاشی کریں، اور آپ اس وقت میں موجود، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں. اور فرمایا دوسری چیز یہ ہے: وَلَمْ يَمْنَعُوا الزَّكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اللہ پاک لوگوں کو مال عطا کریں گے، دولت عطا کریں گے، یہ اپنے مال کی زکوٰۃ کو روک لیں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، روک لی جائے گی. إِلَّا مُنِيَ الْمَطَرُ مِنَ السَّمَاءِ، یہ زکوٰۃ روکیں گے، اللہ پاک آسمان سے بارش روک دیں گے. وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرْ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر جانور نہ ہوتے، چوپائے نہ ہوتے، تو زکوٰۃ جن لوگوں نے روک لی ہے، اللہ پاک ان پر کبھی بھی بارش کو نازل کرتا ہی نہ. عزیز بھائیو، جب تک انسان اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ کا حصہ نکالتا نہیں ہے، اس کا مال پاک ہوتا نہیں ہے، برکت آتی نہیں ہے.
انسان جہنم کی آگ سے آزاد ہوتا نہیں ہے، اسلام کا پورا حق ادا ہوتا ہی نہیں ہے۔ زکوٰۃ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کو روانہ کرتے ہیں، جاؤ فلاں شخص سے زکوٰۃ وصول کر کے آؤ۔ صحابی چلے جاتے ہیں، جا کر کہنے لگے کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا قاصد ہوں، زکوٰۃ لینے کے لیے آیا ہوں۔ دیکھا اس کے جتنے جانور ہیں ایک اونٹنی کا بچہ بنتا ہے، جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اتنے مال پر جو زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے وہ ایک اونٹنی کا بچہ ہے، یہی آتا ہے۔ اس شخص نے ایک اونٹنی کا بچہ کہا کہ یہ جو بنتا ہے یہ آپ ہمیں دے دیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو صحابی تھا جس سے یہ زکوٰۃ لینے کے لیے گئے، اس نے کہا چے جائے میرا جو زکوٰۃ کو مال پہنچا ہے وہ ایک اونٹنی کا بچہ ہے جو نصاب کو پہنچا ہے، آپ اس اونٹنی کے بچے کو کیا کریں گے؟ آپ ایک موٹا تازہ اونٹ لے جائیں، آپ کے کسی کام آ جائے گا، بیت المال میں جائے گا، کسی مجاہد کے کام آ جائے گا، جہاد میں یہ استعمال ہو جائے گا۔ وہ صحابی آگے سے کہنے لگے کہ میں ایسے نہیں کر سکتا، آپ کی جو زکوٰۃ بنتی ہے اس سے زیادہ وصول میں نہیں کر سکتا۔ اس نے وہ چھوٹا دینے سے انکار کر دیا، بڑا لے کر جاؤ، چھوٹے سے آپ کیا کریں گے؟ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر اپنے معاملے کو پیش کیا ہے۔ اس شخص نے یہی کہا ہے کہ میں بڑا جانور اس لیے دے رہا ہوں تاکہ مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے گا، صحابہ کرام کے استعمال میں یہ سواری آ جائے گی، مجھے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے نواز دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جانور کو قبول کیا ہے اور آپ نے برکت کی دعا کی کہ اللہ پاک تمہارے مال کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کافی عرصے کے بعد اس جگہ سے گزرے جہاں پر اس کا ڈیرا تھا، جہاں پر اس کا گھر تھا، جہاں پر اس کے مویشی تھے، جانور تھے۔ نبی علیہ السلام جب وہاں سے گزرے اس کا حال پوچھا، اس کو سلام کیا، دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ آپ کے پاس مال و دولت کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میں نے ایک جانور دیا تھا، آپ نے برکت کی دعا کی تھی، آج یہ جو پورے کا پورا جنگل جو ہے جانوروں کے ریوڑ سے بھرا ہوا ہے، یہ سارے کا سارا میرا ہے، آپ نے برکت کی دعا کی تھی، میں نے ایک بڑا جانور دے دیا۔ عزیز بھائیو، اللہ کے رستے میں اپنے مال کو دینے سے اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتے ہیں، اور روک لینے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اچھی چیزوں کا انتخاب کیا کرتے تھے، اچھی چیزوں کا انتخاب جو اللہ کے رستے میں دینی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہیں مدینہ کے اندر، کافی دنوں سے بیمار، اپنے خادم نافع کو بھیجا کہ جاؤ مدینہ کے بازار کے اندر کوئی ایسی چیز لے کر آؤ جس کے ساتھ میرے جسم کو تقویت ملے، کتنے دنوں سے میں بیمار، میرا جسم جو ہے وہ بیمار ہو چکا ہے، کوئی ایسی چیز لے کر آؤ جس کے ساتھ میرے جسم کو تقویت ملے۔ نافع جاتے ہیں، کہتے ہیں میں نے سارا بازار گھوما ہے، ایک جگہ سے مجھے ایک انگوروں کا خوشہ ملا، میں نے اس کو خریدا، لے کر گھر میں آیا، آ کر عبداللہ ابن عمر ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ کہتے ہیں تھوڑا سا وقت گزرا ہے، دروازے کے اوپر دستک ہوتی ہے، کہا پتہ کرو کون آیا ہے۔ جب یہ نافع باہر نکلتے ہیں، آگے ایک سائل کھڑا ہے، جی مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دیا جائے۔ عبداللہ ابن عمر کو آ کر وہ نافع بتاتے ہیں کہ باہر ایک سائل آیا ہے اور اللہ کے نام پر سوال کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر خاموش ہو گئے ہیں، غور و فکر کرنے لگے، کچھ دیر توقف کے بعد بولے ہیں، کہتے ہیں یہ جو آپ انگوروں کا خوشہ لے کر آئے ہیں جا کر اس سائل کو دے دیں، میری نظر میں میرے گھر کے اندر اس سے زیادہ بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے، آپ یہ انگوروں کا خوشہ جو ہے وہ سائل کو دیں۔ نافع کہنے لگے کہ اے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، آپ اتنے دنوں سے بیمار، آپ نے کھایا بھی کچھ نہیں، ایک سائل آیا ہے اللہ کے نام پر اس نے مانگا ہے، آپ اس کو کوئی اور چیز دے دیں۔ کہتے ہیں نہیں، میرے گھر میں سب سے جو بہتر چیز ہے اللہ کے نام پر میں وہ دینا چاہتا ہوں۔ تو عزیز بھائیو، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، اللہ پاک نے اسی لیے ان کی صحت کے اندر، ان کے مال کے اندر، ان کی جان کے اندر برکتیں عطا کی ہوئی تھی، ایمان والی زندگیاں ملی ہوئی تھی۔ وہ اللہ کے رستے میں دینے کے لیے اچھی چیز کا انتخاب کیا کرتے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جب مال کی باری آتی، جان کی باری آتی، ہر ایک چیز کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ اور یہی وہ بات جس کو آج کا معاشرہ روکے ہوئے ہے، جس کو آج کا معاشرہ خرچ نہیں کرتا کہ میرا مال کم نہ ہو جائے، اللہ کا حق نہیں ادا کرتا، کہاں میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ ایسے
ایسے لوگوں سے، ایسی آزمائش سے اور میرے صحابہ کہ تم کو اس چیز کے ساتھ آزمایا جائے، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ ان میں سے دوسری چیز زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، فرمایا جو تیسری چیز ہے جو انسان کی ہلاکت کا سبب بنتی ہے، جو انسان کی بربادی کا سبب بنتی ہے، جو انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے، انسان کا جتنا نامہ اعمال ہے، جتنا نیکیوں کا ذخیرہ ہے، جتنی ریاضتیں عبادتیں ہیں، جتنے صالح کام ہیں، ان کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ فرمایا وہ تیسری چیز وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، فرمایا لوگ کیا کریں گے؟ ماپ تول کے اندر کمی شروع کر دیں گے، ماپ تول کے اندر، پیمانوں کے اندر کمی شروع کر دیں گے۔ عزیز بھائیو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ کے اندر تشریف لائے، آپ نے مدینہ والوں کی حالت کو کیسے دیکھا؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ حدیث لے کر آئے ہیں سنن نسائی اور ابن ماجہ کی، کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں آئے، آپ نے دیکھا کہ اہل مدینہ جو ہے وہ ماپ تول میں بڑی کمی کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے یہ سورت نازل کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ویل، فرمایا بہت بڑی ہلاکت ہے للمطففین، ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر شاید ہی کوئی انسان بچا ہو الا من رحم ربی، جس پر اللہ کی خاص رحمت ہو، وگرنہ کیا ہے، سارے کا سارا معاشرہ جو ہے ماپ تول کے اندر، لین دین کے اندر کمی بیشی کا شکار۔ ویل للمطففین، برکت کا نزول کیسے ہوگا؟ عزیز بھائیو، سوچنے کی بات ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کے اوپر، اللہ کی بات کے اوپر، اللہ کے قول کے اوپر کبھی غور و فکر کیا کریں۔ ہم نے کبھی کسی انسان کو بد دعا دی ہے؟ اگر بد دعا دی ہے، کب دی ہے؟ کس کیفیت میں دی ہے؟ جب اس کی حرکتیں، گھٹیا حرکتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، جب ہماری نظر کے اندر اس سے برا کوئی نہیں رہتا، ہم تب جا کر اس کو کہتے ہیں تو برباد ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ایک ہے ہمارا کہنا کہ یہ انسان برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، ایک ہے اللہ کی ذات کا کہنا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، اس انسان کے لیے دنیا آخرت کے اندر ہلاکت ہو، دنیا آخرت کے اندر تباہی ہو۔ یہ انسان، اس کا جرم کیا ہے، اس کا قصور کیا ہے؟ جب یہ لوگوں کے ساتھ معاملات کو طے کرتا ہے، لین دین کا معاملہ جب اس کے ساتھ پیش آتا ہے، یہ ماپ تول کے اندر کمی کرتا ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب چیز لینے کی باری آتی ہے بڑی چھان پھٹک کرتا ہے، میرے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے، اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، میرے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے، فراڈ نہ ہو جائے، اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لینے کی باری آتی ہے تو پورا پورا لیتا ہے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب ان کو دینے کی باری آتی ہے تو کمی بیشی سے کام لیتا ہے، کمی بیشی سے کام لیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں اکٹھے کیے جانے والے، یہ جو ماپ تول میں کمی کر رہے ہیں، کہ انہیں اس بات کی خبر نہیں کہ یہ اللہ کے سامنے پیش ہونے والے ہیں؟ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، ان کو اکٹھا کیا جانا ہے، ان کو جمع کیا جانا ہے۔ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، بہت بڑے دن کے لیے ان کو جمع کیا جائے گا، بہت بڑے دن کے لیے ان کو اکٹھا کیا جائے گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان سارے کے سارے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، فرمایا کلا ان کتاب الفجار۔ عزیز بھائیو، یہ ماپ تول میں کمی کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا کلا ان کتاب الفجار، کلا ہرگز ایسا نہ سمجھنا کہ تم اللہ کے احکامات کو پامال کرو گے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرو گے اور یہ امید رکھو گے کہ ہمارے ساتھ سلوک اچھا کیا جائے گا۔ فرمایا نہیں، کلا ان کتاب الفجار، ایسا کرنے والا فاجر ہے، ایسا کرنے والا باغی ہے، نافرمان ہے۔ ان کتاب الفجار، اس کا نامہ اعمال کس کے اندر ہے، اس کا شمار کس کے اندر ہے؟ لفی سجین، بہت بڑے سخت قید خانے کے اندر اس کا نامہ اعمال ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سجین وہ جگہ ہے جو 7ویں زمین کے نیچے ہے، اس جگہ کا نام سجین ہے۔ فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ماپ تول میں کمی بیشی کرنے والے، ان کا نامہ اعمال
بہت بڑے قید خانے کے اندر ہے، بہت بڑی جیل کے اندر ہے، جس کی مشقتیں بڑی ہیں، جس کی صعوبتیں بڑی ہیں۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین۔ آپ کو کیا پتہ ہو کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ اللہ کے ہاں لکھی ہوئی کتاب کے اندر ہے، اللہ کو اس کا علم ہے۔ کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ میرے عزیز بھائیوں، آج معاشرے کے اندر اس چیز پر اس عمل کو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے۔ اختیار کثرت کے ساتھ کرنے والے مسلمان ہیں، ماپ تول میں کمی بیشی کرنے والے مسلمان ہیں۔ ہر ایک جگہ، ہر معاملے کے اندر آپ دودھ لینے چلے جائیں، آپ کو خالص نہیں ملے گا۔ آپ پیٹرول پمپ کے اوپر تیل ڈلوانے کے لیے چلے جائیں، میٹر کو اس کی سیٹنگ خراب کر دی جائے گی۔ آپ کپڑا لینے کے لیے چلے جائیں، آپ کے ساتھ دغا ہو جائے گا۔ انسان اپنے گھر سے کوئی چیز لینے کے لیے نکلتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے، شش و پن کا شکار ہوتا ہے کہ شاید مجھے اصل ملتی ہے یا نہیں۔ خوف اس کے ذہن میں لاحق رہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے چیز اچھی ملے گی، اصل ملے گی یا نہیں ملے گی۔ عزیز بھائیوں، یہ دیکھیں کون کر رہے ہیں؟ مسلمان کر رہے ہیں، ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا ہو، اللہ کی طرف سے تباہی نہ آئے تو اور کیا ہو۔ فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ۔ جو قوم ماپ تول کے اندر کمی بیشی سے کام لے گی، ماپ تول کے اندر کمی بیشی کرے گی، إِلَّا أُخِذَ بِالسِّنِينَ، اللہ تعالیٰ ان پر قحط سالیوں کو نازل کر دیں گے۔ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کے اندر مصیبتوں کو نازل کر دیں گے، آزمائشیں آ جائیں گی۔ کیا ہوتا ہے؟ لوگ ماپ تول میں کمی بیشی سے کام لیتے رہتے ہیں، خبر آتی ہے، گھر سے خبر آتی ہے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ایسے ہو گیا ہے، فلاں بیمار ہو گیا ہے، برکت نہیں نظر آتی، گھر میں لڑائیاں ہیں، گھروں میں جھگڑے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ہم نے ماپ تول کے اندر کمی بیشی کی ہے، ہم نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے، ہم نے مال کو بڑھانا چاہا ہے، ہم نے برکت کا خیال نہیں رکھا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ کی حدود کا خیال نہیں رکھا۔ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذَ بِالسِّنِينَ۔ جب یہ مہلک بیماری اس قوم کے اندر، جس معاشرے کے اندر آ جائے گی، اللہ تعالیٰ قحط سالی نازل کر دیں گے۔ وشدت المعونہ، اللہ تعالیٰ آزمائشیں نازل کر دیں گے، اللہ تعالیٰ بیماریاں نازل کر دیں گے، اللہ پاک برکتوں کو اٹھا لیں گے۔ وجور سلطان علیہم، اور اللہ پاک ان پر بدترین حکمرانوں کو مسلط کر دیں گے۔ آج جتنی کی جتنی رعایا ہے، جتنی کی جتنی عوام ہے، ساری کی ساری رو رہی ہے، فلاں حکمران نے ایسے کر دیا، فلاں حکمران نے ایسے کر دیا، ساری کی ساری رعایا رو رہی ہے کہ یہ حکمران نے یہ کر دیا ہے، ان کا یہ ظلم ہے۔ عزیز بھائیوں، اس ظلم کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ جب ہم یہ خلاف ورزی کریں گے، حدود اللہ کو پامال کریں گے، الا اخذ بالسنین وشدت المعونہ وجور سلطان علیہم، اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو مسلط کر دیں گے جو ہم پر ظلم کیا کریں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ نے حدیث میں آتا ہے، کیا فرمایا؟ آپ مدینہ کے بازار میں نکلے، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، قد ولیتم امرین، آپ کے ذمے دو چیزیں لگا دی گئی ہیں، آپ کو دو چیزوں کے ذمے سپرد کر دیا گیا ہے، آپ نے دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ان میں پوری ذمہ داری سے کام لینا ہے، کمی بیشی سے کام نہیں لینا، ان میں خیانت نہیں کرنی، ایمانداری سے کام لینا ہے۔ قد ولیتم امرین، تمہارے سپرد دو چیزوں کو کیا گیا ہے۔ فرمایا قد ہلکت الامم السافلہ قبلکم، تم سے پہلے جتنی قومیں آئی ہیں اللہ پاک نے ان کو اس گناہ کی وجہ سے ہلاک کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے۔ جب انہوں نے ان دو چیزوں کا خیال نہیں رکھا، اللہ پاک نے ان کو تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ فرمایا میرے صحابہ، تمہیں بھی وہ دو چیزیں تمہارے بھی سپرد کی جا رہی ہیں، اگر تم ان دونوں کا خیال رکھو گے اللہ تم کو سلامت رکھیں گے۔ عزیز بھائیوں، آج کفار کے ممالک کے اندر اتنی خوشحالی کیوں ہے؟ اتنی خوشحالی کیوں ہے؟ اتنی ترقیاں بظاہر کیوں نظر آتی ہیں؟ وہ لوگ اس طرح کے ظلم نہیں کرتے جس طرح کے ظلم ہم کرتے ہیں۔ ان کے ہاں قانون کی پاسداری کی جاتی ہے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ کوئی کسی کا مال کھا رہا ہے، کوئی دھوکے سے کام لے رہا ہے، کوئی ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر پھر ظلم کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ فرماتے ہیں من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی، جس نے دھوکہ دیا، یہاں پر تخصیص نہیں ہے کہ مسلمان کو دھوکہ دیا یا کافر کو دھوکہ دیا۔ فرمایا تجارت ہے، لین دین کا معاملہ ہے، من غش فلیس منا، جو دھوکے دہی سے کام لے گا، جو فراڈ کرے گا، فلیس منا، ہم مسلمانوں سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ جس کا معاملہ یہی ہے، جو بھی کام کرتا ہے، دھوکے سے کام لیتا ہے، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس سے زیادہ ستم ظریفی کی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان دھوکہ دیتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے،
دغا بازی کرتا ہے، مال تول میں کمی کرتا ہے، اور اس سے بڑا ظلم کیا کرتا ہے کہ یہ ظلم کرنے کے بعد پھر لوگوں کو بتلاتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے مال تول میں کمی کی ہے، میں نے ملاوٹ کی ہے، اور ہوشیار بنتا ہے اور چلاک بنتا ہے۔ لوگ اس کو دیکھ کر داد دیتے ہیں، کیا بات، اس کے کیا کہنے، اس نے کیا کر دیا، کیا کمال کر دکھایا۔ عزیز بھائیو، ایسا کرنے والا انسان کل امتی معافی الا المجاہرین، یہ مجاہر ہے، یہ جہاد کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا وقد بات یستر ربہ، اس نے گناہ کیا، رات اس حالت میں بسر کی کہ اللہ پاک نے اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈالا، صبح ہوئی اس نے اپنے پردے کو ہٹا دیا، سب لوگوں کو بتا دیا میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ اس کی معافی کسی صورت میں نہیں ہے۔ جو جہار کرتا ہے، اپنے گناہ کو ظاہر کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے اللہ کی، خالق کائنات کی، مالک الملک، علام الغیوب کی میں نے نافرمانی کی ہے، اور لوگ حوصلہ افزا ہو جاتے ہیں، لوگ بھی اس نافرمانی کے اوپر اتر آتے ہیں۔ عزیز بھائیو، یہ وہ کبھی بیماری ہے۔ عزیز بھائیو، یاد رکھنا، جو انسان ان چیزوں کا خیال نہیں رکھے گا، مال تول میں کمی ہے اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہے، جب اس کا آخری وقت آتا ہے اس کو خیر کی بات نصیب نہیں ہوتی، اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اللہ کی کتاب کا کوئی لفظ اسے نصیب نہیں ہوتا، اللہ کی یاد اسے نصیب نہیں ہوتی۔ آئیے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے گھر میں پیغام ملا کہ فلاں شخص جو ہے وہ بستر مرگ کے اوپر ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اس کی موت قریب آ چکی ہے، آپ ذرا اس کے پاس آئیے، اس کے گھر میں آئیے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں اس کے گھر میں گیا، اس کے پاس جا کر بیٹھا، میں نے کہا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جن لوگوں کو تم دیکھتے ہو کہ موت کے قریب ہیں، ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ کہتے ہیں میں نے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا، اس کے پاس جا کر میں نے لا الہ الا اللہ کو پڑھنا شروع کر دیا، اور میں نے اس کو کہا کہ آپ بھی لا الہ الا اللہ پڑھیں، میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، آپ بھی لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ کہتے ہیں میں نے اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کہا ہے، وہ آگے سے کیا کہتا ہے، عشرہ، احدی عشرہ، اثنا عشرہ، احدی عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاثہ عشرہ، اربع عشرہ۔ میں نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھو، وہ کہتا ہے 10، 11، 12، 13، 14، 10، 11، 12، 13، 14۔ میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ کے بندے لا الہ الا اللہ پڑھو، وہ آگے سے پھر کہتا ہے عشرہ، احدی عشرہ، اثنا عشرہ، 10، 11، 12، بس یہ گنتی گاتا چلا جا رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے بندے تو لا الہ الا اللہ پڑھ، کامیاب ہو جائے گا، اللہ جنت میں داخل کر دیں گے۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ رہا، یہ تو گنتی پوری کرتا چلا جا رہا ہے، 10، 11، 12، 13، پھر 10، 11، 12، 13۔ میں نے کہا اس کے گھر والوں کو بلایا جائے، پوچھا تو جائے یہ کیا کرتا رہا ہے، آخر اس کو کلمہ نصیب کیوں نہیں ہو رہا۔ کہتے ہیں جب میں نے اتنی بات کہی، اس نے مجھے کہا کہ میں اپنے ہوش و حواس کے اندر ہوں، میں تم کو بتا سکتا ہوں کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھنا تو چاہتا ہوں، میں بڑی کوشش کرتا ہوں، مگر میری زبان سے ادا نہیں ہوتا۔ مالک، جب میں لا الہ الا اللہ پڑھنے لگتا ہوں، میرے سامنے آگ کا پہاڑ آ جاتا ہے، میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں، مجھے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے روک دیتا ہے، میری زبان پر لا الہ الا اللہ نصیب نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ مالک بن دینار پوچھنے لگے تم نے ایسا ظلم کون سا کیا ہے؟ اے مالک، میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ جب بھی میں کاروبار کرتا تھا، تجارت کرتا تھا، ماپ تول کے اندر کمی کر جاتا تھا۔ آج دیکھیں ماپ تول کے اندر کمی کرنے کی وجہ سے لا الہ الا اللہ نصیب نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ کے بازار کے اندر آپ جا رہے ہیں، ایک صحابی کو دیکھا کسی کا مال توڑ رہا ہے، آپ نے فرمایا زن اچھی طرح سے تولو، اور جو دوسرے کو دینا ہے ذرا اس کا وزن جھکا کر دینا ہے۔ عزیز بھائیو، یہ سنت طریقہ ہے، ذرا جھکا کر دینا ہے، جو پلڑا دوسرے کا ہے اس میں وزن تھوڑا سا جھکا کر دینا ہے، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں ایسی قوم سے، ایسے اعمال سے، ایسے لوگوں سے اور میرے صحابہ کہ تمہاری آزمائش ان چیزوں کے ساتھ کی جائے کہ تم ماپ تول کے اندر کمی بیشی کرو۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا چوتھی جو چیز ہے وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْدَ الرَّسُولِ، لوگ کیا کریں گے کہ لوگ اللہ کے عہد کو توڑ ڈالیں گے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے
عہد کو توڑ ڈالیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ جب لوگ اللہ کے عہد کو توڑیں گے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کو توڑیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ الا صلی اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ تعالیٰ ان کے علاوہ سے ان پر دشمن مسلط کر دے گا۔ عزیز بھائیو، آج کیا یہ نہیں ہوتا؟ لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے نہیں ہیں؟ کہ اللہ پاک نے اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا؟ لوگ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے وعدہ کیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کا جینا تنگ کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک نے وعدہ کیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تھوڑا اسلام نہیں، آدھا اسلام نہیں، اپنی مرضی کا اسلام نہیں، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ آج اللہ کے وعدوں کو توڑا جاتا ہے، حکمران بھی توڑتے ہیں، رعایا بھی توڑتی ہے۔ حکمران رعایا سے وعدے کرتے ہیں کہ جب میں مسند اقتدار پر آ جاؤں گا آپ کو یہ سہولت ملے گی، آپ کو یہ سہولت ملے گی۔ کتنی سہولتوں کا وعدہ کیا جاتا ہے، اللہ کا وعدہ، اعتماد دلایا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور جب مسند اقتدار کے اوپر یہ حکمران آتا ہے ساتھ ہی بدل جاتا ہے، رعایا کے سامنے نہیں آتا، اپنے وعدے سے پھر جاتا ہے۔ فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْدَ الرَّسُولِ، جب لوگ اللہ کے عہد کو توڑیں گے، اللہ کے رسول کے عہد کو توڑیں گے، الا صلی اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ تعالیٰ پھر ان کے غیر دشمنوں کو ان پر مسلط کر دے گا۔ وَأُخِذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھوں کے اندر جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا غیر لے جائیں گے۔ عزیز بھائیو، کیا ہمارے سامنے ایسے حالات گزرے نہیں ہیں کہ سعودی عرب کے اندر جب اللہ کی حدود کو پامال کیا جاتا ہے، کیا سعودی عرب کے پاس جو ان کا سرمایہ ہے، وہاں سے جو تیل نکلتا ہے، وہ تیل نکالنے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ اگر تم اللہ کے وعدے کو توڑو گے، جو تمہاری ملکیت میں چیز ہوگی، غیر اس پر مسلط ہو جائیں گے۔ سعودی عرب سے نکلنے والا تیل نکالنے والے کون ہیں؟ امریکہ نے آج سے کتنے سال پہلے وہاں سے تیل نکالنا شروع کیا اور معاہدہ کیا کیا کہ 50% ہمارا ہوگا، 50% تمہارا ہوگا، جو تمہارا 50% ہوگا اس میں سے بھی 25% تم کو ہمیں دینا پڑے گا، وہ ہم خریدیں گے۔ یہ کیا ہے؟ وَأُخِذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، یہ صلاحیتیں تمہارے پاس بھی تو ہو سکتی تھی نا، مگر اس کا فائدہ مسلمانوں ہی کی تو ہونا تھا نا، اس کا فائدہ جتنا بھی تھا سارے کا سارا مسلمانوں کو ہی ہونا تھا۔ اور آج اگر پاکستان میں دیکھا جائے، شام کے اندر دیکھا جائے، امریکہ نے کتنے کنووں سے تیل نکالنے کے بعد ان کو جلا دیا تھا۔ پاکستان کے اندر دیکھا جائے اتنا بڑا پروجیکٹ شروع ہوا ہے، اس کا ٹھیکہ کس کے پاس ہے؟ چائنا کی کمپنی کے پاس ہے۔ اس کا ٹھیکہ کس کے پاس ہے؟ فلاں ملک کی کمپنی کے پاس ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْدَ الرَّسُولِ، وجہ کیا ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس جتنی دولت آ جاتی ہے، یہ سوئٹزرلینڈ کے بنکوں کا رخ کر لیتے ہیں، یہ دوسرے ممالک کا رخ کر لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تم اللہ کے عہد کو توڑو گے، تمہارا جو مال ہے وہ غیر لے جائیں گے، تمہارا مال تمہارے ہاتھوں میں نہیں رہے گا، وہ غیروں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا۔ جتنا مال جس کے پاس زیادہ ہو جائے وہ غیر ملکوں کی جانب رخ کر لیتا ہے۔ اگر وہ ان ممالک کی طرف رخ نہ کرے، پاکستان کے اندر ہی اپنے پیسے کو خرچ کرے، مسلمان قوی ہوگا، مسلمان مضبوط ہوگا۔ مگر کیا وجہ ہے؟ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْدَ الرَّسُولِ، جب یہ لوگ اللہ کے عہد کو توڑ ڈالیں گے، ان کی جو املاک ہے وہ غیروں کے پاس چلی جائیں گی، ان کی جو ملکیت ہے اس پر قبضہ کافروں کا ہوگا، یہود و نصارہ کا ہو جائے گا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وَلَمْ تَحْكُمْ ائمتہم بکتاب اللہ، مسلمانوں کے جو حکمران ہوں گے، جو مسلمانوں کے حکمران ہوں گے، احبار و رہبان ہوں گے، یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ نہیں کریں گے، اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ نہیں کریں گے۔ وَيَتَخَيَّرُونَ، اور اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کرنے کو ناپسند سمجھیں گے۔ اگر ایسی بات ہوئی، فرمایا إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، اللہ ان کو آپس میں لڑا دے گا۔ جب یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ نہیں کریں گے، اللہ ان کو آپس میں لڑا دے گا۔ عزیز بھائیو، آج دیکھیں جتنے حکمران ہیں، پارلیمنٹ کے اندر ہو باہر ہو، سارے آپس کے اندر لڑ رہے ہیں۔ جتنے مسلمان ہیں، جتنی عوام ہے، جتنے احبار و رہبان ہیں، مولوی حضرات ہیں، علماء حضرات ہیں، آپس کے اندر لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے پر فتوے لگا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منا والأموات. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الجهاد والمجاهدين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أهلك أعداء الدين. اللهم نجي إخواننا المسجونين الذين في سجون الكفار. اللهم أعط بهم آمنين سالمين فاتحين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شهادة متقبلة في سبيلك في ساحة القتال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.